26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، سيقولون ان قریب کہیں گے المخلفون پیچھے چھوڑے ہوئے، اذا انطلقتم جب تم جاؤ گے، إلى مغانم غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها تاکہ تم انہیں لے لو، ذرونا ہمیں اجازت دو، نتبعکم ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے فیصلے کو، قل فرما دیجئے لن تتبعونا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے، ذالکم قال اللہ من قبل اسی طرح فرمایا ہے اللہ کریم نے پہلے سے، فسیقولون پس وہ ان قریب کہیں گے، بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ، بل کانوا بلکہ تھے وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں منافقین ہی کا تذکرہ ہے کہ جو منافق لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر یعنی عمرے پر جب اللہ کے نبی جا رہے تھے، یہ منافق لوگ نہیں نکلے۔ تو حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے، آپس میں صلح ہو گئی، آقا علیہ السلام عمرہ نہ کر سکے، 1400 صحابہ کرام کے ساتھ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کو خبر ملی خیبر کے یہودی مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں مدینہ پاک پر۔ خیبر کے یہودیوں نے یہ ارادہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو بعض باتیں افواہ ہوتی ہیں، لہذا اس معاملے کی تحقیق کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ تاجر اور مسافر بن کر خیبر چلے جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو۔ صحابہ کرام جب واپس آئے، رپورٹ پیش کی اللہ کے نبی کے سامنے اور فرمایا یا رسول اللہ، خیبر کے یہودی مکمل تیاری میں ہے اور وہ مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو پریشان نہ ہوں، ہم ان کو یہاں آنے کی تکلیف ہی نہیں دیں گے، بلکہ ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم جا کر ان پہ حملہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا صحابہ تیار ہو جاؤ جہاد کے لیے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ خیبر میں وہ جائیں گے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے ساتھ تھے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں جا سکتا، صرف حدیبیہ والے لوگ جائیں گے۔ منافقوں کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بھی خیبر کے غزوے میں جانا چاہیے، کیونکہ خیبر جو ہے مسلمان آسانی سے فتح کر لیں گے اور یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مسلمانوں کو ضرور خیبر میں فتح ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ کہ وہاں کے خیبر کے یہودی بہت مالدار تھے
اور وہاں کی غنیمتیں بھی بہت زیادہ ملیں گی۔ منافق کہنے لگے سونے چاندی اور قیمتی چیزیں بڑی ملیں گی۔ منافقوں نے دل میں سوچا کہ ابھی ہمیں اس غزوے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ عمرے پہ تو نہیں گئے، اسی لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں مشرکین مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آیت نمبر 12 میں فرمایا ان منافقوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عمرے پر تو جا رہے ہیں، اور قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، نظریہ اَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا، کہ یہ جتنے بھی لوگ عمرے پہ گئے ہیں رسول اللہ سمیت ایک بھی واپس زندہ نہیں آئے گا۔ اس لیے منافقوں نے وہاں بہانے شروع کر دیا، اور اب خیبر میں ان کو نظر آیا کہ یہودی بزدل ہے، یہودی آگے نہیں آئیں گے، اس لیے یہودیوں کے سونے چاندیاں بڑی مال غنیمت حاصل ہوگی، اور اس لیے منافقوں نے مشورہ کیا کہ ہم بھی غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ پاک نے نبی پاک کو پہلے ہی وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ جس وقت تم خیبر کی غنیمتیں حاصل کرنے جاؤ گے تو یہ منافق تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم بھی جا رہے ہیں، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا کہ نہیں بھائی ہمارے ساتھ وہی جائے گا جو حدیبیہ کے مقام پہ 1400 صحابہ ہمارے ساتھ تھے، خیبر کے مارکے کے لیے بھی صرف وہی جائیں گے۔ اب منافقوں کو آگ لگ گئی، چونکہ منافق ہمیشہ اس سے دین سے کوئی غرض نہیں ہوتی، منافق ہمیشہ ذاتی مفاد کے لیے لڑتا ہے یا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کو بڑی یہ بات بری لگی نبی پاک کے اعلان کی، کہنے لگے فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ بھائی کہنے لگے ہم جہاد پہ جا رہے ہیں، تم ہمیں ساتھ نہیں لے کے جا رہے، اور بیچ میں اللہ پاک نے راستے میں پہلے ہی بتا دیا کہ یا رسول اللہ منافقوں کا یہ رویہ ہوگا۔ اور تھوڑا سا مختصر تعارف غزوہ خیبر کا بھی سن لیں، چونکہ خیبر ہی کی غنیمتوں کا ذکر ہے۔ غزوہ خیبر جو تھا یہ محرم 7 ہجری میں ہوا، اور آقا علیہ السلام بعض سیرت نگاروں نے محرم کا مہینہ لکھا ہے، بعض نے صفر کا، اور بعض نے ربیع الاول کا، اور بعض نے جمادی الاولیٰ کا۔ بہرحال 7 ہجری کو آقا علیہ السلام خیبر روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام فجر طلوع ہونے سے پہلے یہودیوں کے علاقے میں پہنچ گئے، اور فجر کی نماز خیبر کے قریب آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور پھر سورج طلوع ہوتے ہی اللہ کے نبی نے خیبر پہ حملہ کر دیا، اور یہودی بے خبر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر خربت خیبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے، خیبر تباہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے نعرہ تکبیر لگا کے خربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ فرمایا کہ جب ہم کسی قوم کے علاقے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کا انجام برا ہوتا ہے، اور یہودی جس وقت پتہ چلا بھاگ کر اپنے قلعوں کے اندر چھپ گئے۔ بڑے مضبوط قلعے تھے ان یہودیوں کے، مسلمانوں نے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، اور مسلمان قلعے فتح کرتے رہے، اور ایک قلعے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی تھی اور وہ فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کو کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اس خیبر کے قلعے کو فتح کریں گے، اور اس قلعے کا نام ناہم تھا، ناہم قلعہ تھا۔ فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں صبح میں جھنڈا دوں گا وہ اسے فتح کر لے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوئی فتح حضرت سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھی دکھ رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، اور وہاں کا جو بڑا پہلوان تھا وہ مرحب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ مرحب سے ہوا، اور سیدنا حیدر کرار نے مرحب پہلوان کو سب سے جو سخت قلعہ تھا یہ مرحب ہی کا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شکست دے دی اور اس کو قتل کر ڈالا۔ مرحب کی جب ہلاکت کا سنا تو یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی، اور
اور پھر باقی قلعے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح فرمائے، اور اس خیبر کے معرکے میں 15 یا 20 مسلمان شہید ہوئے ہیں خیبر کے موقع پر، جبکہ 93 یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ عورتیں اور بچے بہت بڑی تعداد کے اندر قیدی بنائے گئے، اور ان قیدیوں میں حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی قیدیوں میں سے بن کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح فرمایا تھا راستے ہی کے اندر، اور راستے ہی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شباشی فرمائی۔ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اب یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر کے ذریعے شہید کرنے کی سازش بنائی، اور سلام نامی بندے کی بیوی تھی، اور جس کو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا، مرحب پہلوان کو، اس کی بھتیجی تھی جس کا نام زینب بنت حارث تھا۔ اس نے بکری کے گوشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا سخت قسم کا زہر جو ہے وہ دیا، اس بکری کی ران کے اوپر وہ بھون کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ مبارک میں رکھا، گوشت بول پڑا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس گوشت کو اگل دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زہر دینے کی وجہ سے اس زینب بنت حارث سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت کھانے میں حضرت بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی بھی تھے، اور جنہوں نے کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت بشر بن برہ بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تو بدلہ نہیں لیا، ان صحابی رسول کا جب شہید ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زینب بنت حارث عورت جس نے زہر دیا تھا اس کے بارے میں حکم جاری کیا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، چنانچہ اس عورت کو بھی پھر قتل کر دیا گیا تھا۔ اور یہ زہر خیبر کے مقام پر، خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور خیبر کے قلعے تو ویسے ہی یہودیوں کے بہت زیادہ تھے، اور خیبر کے قلعوں میں سے 8 مشہور قلعے تھے، اور ان کے علاوہ بھی بڑے تھے، لیکن لڑائی جو ہوئی وہ 8 قلعوں پر ہوئی ہے، اور سب سے مضبوط قلعہ جو تھا وہ ناعم تھا، اور جو مرب نامی یہودی سردار کا قلعہ تھا جس کو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ اور وہ جو 8 قلعے ہیں ان کے نام بھی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا قلعہ تھا جس کا نام تھا قتیبہ، اور دوسرا تھا ناعم، اسی طرح تیسرا شاک، چوتھے کا نام قموس تھا، پانچویں کا نام نتوارا، اور اسی طریقے سے چھٹا صعب نامی قلعہ تھا، اور ستی اور سلالم، یہ 8 قلعے تھے جن پر لڑائی ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی باقی قلعے تھے، لیکن ان 8 قلعوں پر لڑائی ہوئی تو یہودی جو تھے وہ شکست خوردہ ہو گئے، اور اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی، اور بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی منافقین کا ذکر ہے کہ جو تیار تھے کہ ہم بھی خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے، اور بات کیا تھی؟ صرف غنیمتوں کے لیے، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ کے مقام پہ آقا کے ساتھ تھے۔ فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ ان قریب کہیں گے جو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، اذا انطلقتم جب تم جاؤ گے، الى مغانم غنیمتوں کی طرف، یعنی خیبر کی غنیمتوں کی طرف، یا رسول اللہ جب آپ جائیں گے، پیچھے رہنے والے منافق کہیں گے تاخذوها تاکہ تم لے لو ان غنیمتوں کو، کیا کہیں گے منافق لوگ؟ ذرونا نتبعکم ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ
وہ منافق چاہتے ہیں یہ کہ بدل دیں اللہ کے فیصلے کو۔ فیصلہ اللہ کا یہ تھا میرا پاک پیغمبر آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، ہاں صرف وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن میرا پاک پیغمبر یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ منافق چاہتے ہیں اللہ کے فیصلے کو بدل دے، یعنی ہمیں بھی ساتھ مسلمان لے جائیں۔ کل آپ فرما دیجئے میرا نبی تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ ذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح فرمایا ہے اللہ نے پہلے سے، اللہ کا پہلے سے فیصلہ یہی ہے منافقین میں سے کوئی بھی خیبر کے مارکے میں نہیں جائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ، اللہ کی طرف سے جب منع کر دیا منافقوں کو نہیں لے کے جانا، فَسَيَقُولُونَ، پسند قریب وہ کہیں گے بل تحسدوننا، تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو اور تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی فائدہ ہو، ساری غنیمتیں تم خود سمیٹنا چاہتے ہو۔ مسلمانوں کو نبی پاک کو منافق کہنے لگے ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، تم ہمیں جہاد سے روکتے ہو، تم ہمارے فائدہ نہیں چاہتے، ساری غنیمتیں خود لینا چاہتے ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگ غزوہ خیبر کی حکمت کو نہیں سمجھتے، ان کی بے سمجھی یہی ہے، انہوں نے حدیبیہ کے سفر کو ہلاکت خیال کیا اور ساتھ نبی کے نہیں گئے، مگر جب مالی فائدے کا وقت آیا منافق بھی تیار ہو گئے۔ فرمایا یہ انہی لوگوں کا حق ہے خیبر کی غنیمتیں جنہوں نے مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ پر موت کی بیعت لی تھی، کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ فرمایا اب خیبر کی غنیمتوں پر حق بھی انہی 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے۔ منافقوں تم یہاں ہی ٹھہرے رہو، فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، ان قریب وہ کہیں گے تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ مسلمانوں، بل کانوا، بلکہ تھے وہ لا یفقہون الا قلیلا، نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑا۔